إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما تمام تر تعریفات تسبیحات رب العالمین کے لیے ہیں جو الہ العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے۔ جب کچھ نہ تھا
وہ تنے تنہا اکیلا تھا، جب کچھ نہ ہوگا وہ اکیلا ہوگا۔ وہ اتنا بلند کہ اس سا بلند کوئی نہیں، وہ اتنا قریب کہ اس سا قریب کوئی نہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، نہ اس کے والدین ہیں نہ اولاد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ ذات ہے نہ برادری ہے، نہ قوم ہے نہ قبیلہ ہے، نہ خاندان ہے، نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، نہ نیند ہے نہ اونگ ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں کا مالک بھی وہ اللہ ہے۔ وللہ میراث السماوات والارض، زمین و آسمان کی وراثت بھی اسی کے لیے ہے۔ ما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، ہر جاندار کا رزق بھی اسی کے ذمہ ہے۔ وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اس کا اعلان یہ ہے میں نے ہر جاندار کو اس کی پیشانی سے پکڑ رکھا ہے۔ گمنام پہاڑوں کا سلسلہ ہو، ان سلسلوں میں سیاہ پہاڑ ہو، سیاہ پہاڑ میں سیاہ غار ہو، سیاہ غار میں ایک سیاہ پتھر ہو، اس پتھر میں ایک سوراخ ہو، اس میں ایک حقیر سی چیز چونٹی ہو، وہ مالک تو وہ ہے جو اس چونٹی کی حرکت کو سننے پر قادر ہے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، وہ سننے پر قادر ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں مچھلی کا انڈا ہو، اس انڈے میں ہونے والی حرکت سے بھی باخبر ہے۔ یہیں پر بس نہیں، اس کا اعلان یہ ہے وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کھربوں درخت ہو، اربوں کے پتے ہوں، کوئی پتا اس وقت تک گرتا نہیں جب تک کہ میری مالک کی نظر میں نہ ہو۔ اگر وہ پتے پر نظر رکھے ہے تو میرے اور آپ کے 6 فٹ جسم پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے۔ انگن تو بے شمار، لا تعداد، اپنی چاہت اور مرضی کے مطابق درود و سلام نازل فرمائے۔ عبداللہ کے در یتیم، سرور کونین، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، سید البشر، سید ولد آدم، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، امام المتقین، امام الصالحین، امام الراکعین، امام الساجدین، نبی الرحمہ، نبی التوبہ، احمد حامد محمود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ پر درود و سلام کے بعد میری اس انتہائی مختصر نامکمل حمد و ثنا کے بعد دنیا کائنات کے ادیان کو اگر پڑھا جائے، اس کے مجد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا سرغنہ کتنے خیز و خزب کا مالک ہے۔ اگر دین اسلام کو پڑھا جائے، جہاں رب رحمان کے غصے کا، رب کی پکڑ کا، سزا اور جزا کا، قہر اور عذاب کا ذکر ہے، وہاں رب تعالیٰ کی رحمت کا، شفقت کا، مہربانی کا، رحم دلی کا، نرمی کا ذکر بھی ہے۔ آپ قرآن مجید کی ابتدا کو دیکھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ ان 3 آیات کے اندر 4 مرتبہ صفت رحمت کا ذکر ہے۔ عربی زبان میں لفظ فلان اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی چیز اپنے کمال کو پہنچ جائے۔ رحمت الہی کا مفہوم اور معانی عربی زبان میں جس آدمی کی مشکل حد سے بڑھ جائے اس کو ندمان کہا جاتا ہے، جس پر نیند کا غلبہ ہو اس کو نعمان کہا جاتا ہے، جو غصے میں آپے سے باہر ہو جائے اس کو غضبان کہا جاتا ہے۔
سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چیز کو قرآن کہا جاتا ہے، اور جس کی رحمت جوش مارے اس کو رحمان کہا جاتا ہے۔ رحمان اور رحیم میں فرق، رحمان رحمت الہی کے جوش کی طرف اشارہ کرتا ہے، انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ ہی اللہ کی رحمت کا جوش مانند نہ پڑ جائے۔ رحیم میں دوام ہے، اس کا ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ رب کی رحمت ہمیشہ جوش میں رہے گی، یہ مانند نہیں پڑے گی۔ رحمت الہی کی وسعتیں اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان ربک واسع المغفرہ، تیرے رب کی مغفرت بہت وسیع ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرے رکھا ہے۔ اگلے مقام پر فرمایا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تیسرے مقام پر فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کر بیٹھے، نافرمانی اور بغاوت کر بیٹھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب سے مخلوق کو پیدا کیا ہے اپنے عرش پر لکھ دیا ہے میری رحمت ہمیشہ میرے غصے سے بلند رہے گی، اونچی رہے گی۔ رحمت الہی اس کے غصے پر غالب رہے گی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، 7404 اس کا نمبر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب سے مخلوق کو پیدا کیا تب سے اپنے پاس لکھ دیا۔ وہ رب اپنے بارے میں لکھتا ہے، جو کتاب اس نے عرش پر اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اس میں لکھ دیا میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پر غالب رہے گی۔ یہیں پر بس نہیں، اللہ رب العزت کی 100 رحمتیں ہیں، ایک رحمت اللہ نے دنیا میں نازل کی ہے، 99 آخرت کے لیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، 2752 اس کا نمبر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی 100 رحمتیں ہیں، ایک رحمت اللہ نے دنیا میں جن و انس کے لیے، اشراط الارض کے لیے، حیوانات کے لیے دنیا میں نازل کی ہے۔ یہ اس رحمت کی وجہ سے ہے، بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے، باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے، بیٹا ماں سے محبت کرتا ہے، جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، درندے جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ رب کی رحمت کا ایک عکس ہے۔ 99 رحمتیں اللہ نے آخرت کے لیے رکھی ہیں جو کل قیامت کے دن وہ رب اپنے بندوں پر کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ماں کی محبت کی مثال دے کر رب کی رحمت کی وضاحت کر دی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، 5999 اس کا نمبر ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی آئے، ان قیدیوں میں ایک عورت ہے، ادھر ادھر بھاگ رہی ہے، کبھی ادھر دوڑتی ہے کبھی ادھر دوڑتی ہے، یہ منظر ہم دیکھ رہے ہیں۔
وہ قیدیوں میں ایک بچہ، جب اس کی نظر اس بچے پر پڑتی ہے جپٹ کے اس کو اٹھا لیتی ہے، اپنی چھاتی سے لگاتی ہے، دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ، کیا یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں جہنم میں پھینک سکتی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول، اگر اس کو قدرت حاصل ہو جائے یہ کبھی اس بچے کو جہنم میں نہیں پھینکے گی۔ آپ نے فرمایا یہ ماں ایک رحمت والی ہے، تیرا رب تو 99 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا، وہ اپنے بندوں کو کیسے جہنم میں پھینک سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، 2577 اس کا نمبر ہے، لمبی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا، میرے بندوں تم بھی، تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر کے اتارا ہے، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ہے میرے بندو تم سارے گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں، مجھ سے ہدایت طلب کیا کرو، میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا۔ ہے میرے بندو تم سارے بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلا دوں، مجھ سے کھانا طلب کیا کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ ہے میرے بندو تم سارے بے لباس ہو سوائے اس کو جس کو میں لباس عطا کر دوں، تم مجھ سے لباس طلب کیا کرو، میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ ہے میرے بندو تم سارے گناہگار ہو، دن رات گناہ کرنے والے ہو، مجھ سے بخشش طلب کیا کرو، میں تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ پھر فرمایا تم میں سے کوئی مجھے نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تم سارے اول سے لے کے آخر تک جن و انس جمع ہو کے متقی انسان کی طرح بن جاؤ، میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جن اور انس اول سے لے کے آخر تک سارے بدکار بن جاؤ، گناہگار بن جاؤ، سیاہکار بن جاؤ، میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تم جن اور انس اول سے لے کے آخر تک ایک چٹکل میدان میں جمع ہو جاؤ اور تم سوال کرتے جاؤ، میں تمہارے مانگنے کے مطابق تمہیں عطا کرتا جاؤں، میرے خزانے میں اتنا فرق پڑے گا جتنا سوئی کو سمندر میں بھگو کے جب نکالو جتنا پانی ادھر کم ہوگا، اتنی میری رحمت میں میرے خزانوں میں کمی اتنی بھی نہیں آئے گی۔ یہ سارے اعمال تمہارے میں جمع کر رہا ہوں، قیامت کے دن تمہیں اس کی جزا دوں گا۔ اور اگر کوئی اللہ کی رحمت کو پالے تو اللہ کی حمد کرے، اگر کسی پہ آفت اور مصیبت آ جائے وہ رب پہ شکوہ نہ کرے، وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو بھی آفتیں، مصیبتیں، آزمائشیں، امتحان آتا ہے یہ انسانوں کی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتا ہے۔ جس پہ امتحان، آفت اور مصیبت آئے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے کافروں کو رب کی رحمت کی اگر پہچان ہو جائے وہ کبھی جنت سے نا امید نہ ہو۔ 2577 حدیث کا نمبر ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں اگر مسلمانوں کو اللہ کی سزا کا علم ہو جائے، اللہ کی پکڑ کا علم ہو جائے، کوئی مسلمان جنت کی امید دل میں باقی نہ رکھے۔ اگر کسی کافر کو اللہ کی رحمت کی پہچان ہو جائے، دنیا میں کوئی کافر ایسا نہ ہو جو جنت سے نا امید ہو جائے۔ فرعون کی موت کے وقت جبریل امین کا اللہ کی رحمت پر گمان، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عباس راوی ہیں رضی اللہ عنہ، سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے، 3108 اس کا نمبر ہے۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جب فرعون کو پانی کے اندر غوطے دیے، جبریل امین نے یہ منظر دیکھا،
مٹی فرعون کے منہ میں ٹھونسنا شروع کر دی، کہا کہیں یہ ظالم لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے اور رب کی رحمت کو اس پر جوش نہ آ جائے اور رب اس کو گناہوں سے معاف کر کے جنت میں داخل نہ کر دے۔ یہ جبریل امین کا گمان ہے اللہ کی رحمت پر، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محدود کرنا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا جندب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، 2621 حدیث کا نمبر ہے۔ فرماتے ہیں ایک شخص نے قسم کھائی، کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں رب اس بندے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا، فرمایا یہ کون ہے جو میرے اوپر قسم کھائے؟ میں جس کے بارے میں قسم کھاتا ہے اس کو اپنی رحمت سے معاف کرتا ہوں، اس کے اعمال کو برباد کر کے رکھتا ہوں۔ وہ رب قادر ہے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ رحمت الہی کی مختلف شکلیں، ایک عمل کرنے پر 10 سے لے کے 700 گنا بڑھا دینا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث 6491 اس کا نمبر ہے۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے نیکی اور بدی کو لکھ دیا، اس کا راستہ واضح کر دیا۔ وہ انسان جو نیکی کا ارادہ کرتا ہے نیکی کر نہیں سکتا، اس نے ارادہ کر لیا نیکی کی نہیں، اس کے نامہ اعمال میں اللہ پوری ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اگر وہ نیکی کر لیتا ہے اللہ اس کی نیکی کو 10 سے لے کے 700 گنا تک، کبھی اس سے بھی بڑھا کر اس کے نامہ اعمال میں اجر لکھ دیتے ہیں۔ اور ایک وہ آدمی جو گناہ کا ارادہ کرتا ہے، او میرے بھائیو ذرا سنو حدیث کو غور سے، اپنے رب کی رحمت کو دیکھو۔ جو بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کا ارادہ کر لیا، گناہ کیا نہیں، رک گیا، اللہ اس کے نامہ اعمال نے پوری کامل نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اگر وہ گناہ سرزد کرتا ہے تو اس کے بدلے میں گناہ بھی ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر روایت ہے، 1209 اس کا نمبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن جب گناہ کرتا ہے، بائیں جانب والا کاتب فرشتہ وہ اپنے قلم کو کچھ گھڑیوں کے لیے روک دیتا تھا، وہ اس کے گناہ کو لکھتا نہیں ہے۔ یہ رب کی رحمت ہے، رحمت، وہ گناہ نہیں لکھتا، وہ انتظار کرتا ہے کہیں نادم ہو کے اللہ کے سامنے گر کے اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کے معافی مانگ لے۔ اگر وہ معافی بھی نہیں مانگتا تو اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب کی اپنے بندوں سے محبت کی ایک بہترین مثال سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 1237 اس کا نمبر ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس خواب میں ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے خوشخبری دی، کہا آپ کی ساری امت جس نے اللہ کے سوائے اس کے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو ساری امت جنت میں جائے گی۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول زانی بھی، چوری کرنے والا بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا اگر اللہ کے ساتھ شرک۔ 70,000 بندوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 6541 اس کا نمبر ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میرے اوپر امتوں کو پیش کیا گیا۔ ایک نبی آئے، آپ کے ساتھ پورا گروہ تھا۔ دوسرے نبی آئے، آپ کے ساتھ پورا لشکر تھا۔ ایک نبی آئے، صرف 10 افراد تھے۔ ایک نبی آئے جن کے ساتھ 5 افراد تھے۔ ایک وہ نبی بھی آئے جو دعوت دیتے رہے، اکیلے ہی نبی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے بہت بڑا جنب غفیر دکھایا گیا۔ میں نے جبریل سے سوال کیا، جبریل یہ میری امت ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ کی امت نہیں ہے۔ آپ آسمان کے کنارے کی طرف دیکھیں۔ آپ نے نظر اٹھا کے دیکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بہت بڑا لشکر دکھایا گیا۔ میں نے کہا جبریل یہ میری امت ہے؟ فرمایا جی اللہ کے حضور یہ آپ کی امت ہے۔ اس کے 70,000 بندے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ آپ نے سوال کیا جبریل میری امت کے 70,000 بندے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جبریل امین نے فرمایا یہ داغ کے اپنے جسم کا علاج نہیں کروانے والے، یہ بدشگونی کرنے والے نہیں ہوں گے، یہ رب کی رحمت پر توکل اور بھروسہ کرنے والے، ان کی خوبی یہ ہوگی اپنے رب کی رحمت پر توکل اور بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ قیامت کے دن آئیں گے، اللہ 70,000 کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ رب تعالیٰ کا آسمان دنیا پر آ کر اپنے بندوں کو معاف کرنا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، 758 اس کا نمبر ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدھی رات نصف رات گزر جاتی ہے، آخری یا 2/3 حصہ ہوتا ہے، اللہ تعالی آسمان دنیا پہ اپنی شان کے مطابق آتے ہیں۔ وہ رب آواز لگاتا ہے کوئی میری بخشش کا طلبگار، میں اس کو اپنی رحمت سے معاف کر دوں؟ ہے مجھ سے کوئی رزق کا متلاشی، آئے میں اس کی جھولی کو رحمت سے رزق سے بھر دوں؟ ہے کوئی بیمار مجھ سے شفا طلب کرے، میں اس کو شفا عطا کر دوں؟ میرے بھائیوں، اس رب کی کس کس انداز میں اپنے بندوں کے ساتھ رحمتیں ہیں، وہ کس کس انداز سے اپنے بندوں کو کس کس بہانے سے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی فضل، اللہ کی رحمت ہے۔ اور آج ہم ہیں، بیماری آتی نہیں، شکوہ شروع ہو جاتا ہے، بیماری میرے اوپر آنی تھی، میں نیکوکار، میں تہجد گزار، میں نمازیں پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، منبر و محراب کا وارث، بیماری میرے لیے آنی تھی۔ شکوہ اور شکایت شروع ہو جاتی ہے، میں صبر نہیں کر سکتا، رب کی رحمت سے رشتہ ناتا توڑ دیتا ہوں۔ مشکل حالات آ جائے، رزق کی تنگی آ جائے، شکوے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، میں بھوکا مر گیا، میں پیاسا مر گیا، میرے اوپر اتنی تنگی آ گئی، رحمت سے امید ہی اٹھ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صحابہ کی حالات زندگی دیکھو، کتنی بھوک اور پیاس ہے، 2 پتھر پیٹ پہ پتے ہیں، بھوک سے نڈھال ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینے کی گلی میں بے ہوش پڑے ہیں، رب کعبہ کی قسم کوئی مرگی کا دوران نہیں تھا۔ ابو ہریرہ سب سے زیادہ روایت کرنے والے احادیث کو بھوک سے نڈھال ہو کے بے ہوش ہوئے تھے۔ رحمت الہی کے کچھ واقعات، بندے کا بار بار گناہ کرنا، رب رحمان کا بار بار اس کے گناہوں کو معاف کرنا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، 7505 اس کا نمبر ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے،
गुनाह करने के बाद नादिम हो जाता है, दिल में खटका पैदा हो जाता है, आंसू बहा के अल्लाह से दुआ करता है, तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, पेशेमान हो जाता है, अल्लाह गुनाह कर बैठा माफ कर दे, रब्बा तू माफ करने वाला है, तू गफूर रहीम है, तू अरहमुर राहिमीन है। रब कहते हैं ये मेरा बंदा है, इसने गुनाह किया है, इसके जहन में ये बात है कि मेरा एक रब है जो गुनाहों को बख्शने वाला है और मेरा इस गुनाह पे मुआखजा करने वाला है, मैं इसको अपनी रहमत से माफ कर देता हूं। कुछ टाइम के बाद फिर गुनाह करता है, फिर अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, फिर माफी मांगता है। रब यही फरमाते हैं ये मेरा बंदा है, ये जानता है मेरा रब है, वो गुनाहों को माफ करने वाला है और गुनाहों पे मुआखजा करने वाला है। ये फिर रब माफ कर देता है, बंदा फिर गुनाह करता है, अल्लाह फिर माफ कर देते हैं। 3 बार मुसलसल यही अमल। सही बुखारी में 7505 नंबर, अबू हुरैरा इसके रावी हैं। बंदे का आसमान की बुलंदियों तक गुनाह करना, रब का अपनी रहमत से माफ करना। अनस बिन मालिक रावी हैं, 3540 हदीस का नंबर है, सुनन तिरमिज़ी में यह हदीस है। फरमाते अनस बिन मालिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदा गुनाह करता है और अपने रब पे उसको इतना भरोसा और उम्मीद है, वो अल्लाह से माफी मांगता है। रब कहता है बंदे आसमान की बुलंदियों के बराबर भी गुनाह लेके आ जा, मैं मालिक तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। और फिर फरमाया जमीन भर के गुनाहों की मेरे पास ले आ, शिरक ना करना मेरे साथ, मैं तेरे सारे गुनाहों को मिटाकर तुझे जन्नत में दाखिल कर दूंगा। अल्लाह अकबर। एक छोटा सा वाकिया जिसने उस शख्स को जन्नत में दाखिल कर दिया। सैयदना उज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी हैं, बयान करते हैं पिछली उम्मतों में एक बंदे के पास मलकुल मौत फरिश्ता आया, उसने उसको आके पूछा तेरे नामा अमाल में कोई नेकी है? वो कहता है मेरे नामा अमाल में कोई नेकी नहीं। फिर पूछा नामा अमाल में देख कोई शायद नेकी हो। वो कहता है मेरी नेकी है ही कोई नहीं, मैं गुनाहगार हूँ, पापी हूँ, गुनाह करता रहा हूँ। हाँ एक अमल मेरे जहन में खटक रहा है। वो अमल कौन सा है? मैं खरीदो फरोख्त करता हूँ, जो बंदा मालदार होता है उसको मोहलत दे देता हूँ, जो तंग दस्त मस्कीन गरीब होता है उसको दरगुजर कर देता हूँ, माफ कर देता हूँ। रब को उसका ये अमल इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, अल्लाह ने इस अमल के बदले उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। अल्लाह अकबर। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं, बयान करते हैं अल्लाह अकबर। हदीस का नंबर 2639 है। बयान करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के एक शख्स को अल्लाह छांट के बाहर निकालेंगे, सारे लोगों के सामने उसके गुनाहों के 99 रजिस्टर खोल दिए जाएंगे। गुनाह ही गुनाह है, 99 रजिस्टर बड़े बड़े हैं। अल्लाह उसको सामने खड़ा करके पूछेगा ओ बंदे तेरे पास कोई उज़र है? कहेगा अल्लाह कोई उज़र नहीं। अल्लाह पूछेगा कोई इनकार करता है? कहेगा अल्लाह इनकार भी नहीं करता। अल्लाह पूछेंगे मेरे कातिब फरिश्तों ने, लिखने वालों ने ज्यादती तो नहीं की? कहेगा अल्लाह ज्यादती भी नहीं की। रब कहेगा तेरे नामा अमाल में तो गुनाह ही गुनाह है, 99 रजिस्टर बड़े हैं, मगर आज किसी के साथ जुल्म नहीं होगा। तेरे नामा अमाल में एक छोटी सी पर्ची है, एक नेकी है जो आज मेरे पास महफूज है। वो पर्ची क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आजा मेज़ान लगा है,
तराजू के पास आ जा, कहेगा अल्लाह 99 रजिस्टर गुनाहों से भरे, एक ये पर्ची क्या करेगी? रब कहता मेरे बंदे आ जा, तराजू में एक तरफ 99 गुनाहों के रजिस्टर, एक तरफ ये कलमा, तराजू कलमा वाला ऊपर हो गया, अल्लाह ने उसको माफ करके जन्नत में दाखिल कर दिया। ये अल्लाह की रहमत है। एक बंदे का अल्लाह से इतना ज्यादा डरना, सैयदना उज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु रावी हैं, 3321 पे हदीस है, सही बुखारी में रवायत है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स की मौत का वक़्त करीब आया, जिंदगी से उम्मीद तोड़ बैठा, बच्चों को जमा किया, कहता है मेरे बेटों मैंने सारी जिंदगी बड़े गुनाह किए, अब मरने वाला हूं, जब मैं फोत हो जाऊं मुझे जला देना, मेरी राख को पीस के आधी समुंदर में बहा देना, आधी हवा में उड़ा देना। उन्होंने ऐसे ही किया। अल्लाह ने समुंदर को कहा दे मेरी अमानत, पानियों को, हवा को कहा मेरी अमानत लेके आ। बंदे को जिस्म बना के सामने खड़ा कर दिया और पूछा मेरे बंदे किस चीज ने तुझे मजबूर किया? कहते अल्लाह तेरी जात के डर से, तेरे खौफ से, मैं तेरे सामने खड़े होने से नादिम हो गया था, डर गया था। अल्लाह कहता है अच्छा मेरे बंदे मैं तुझे आज जन्नत में दाखिल करता हूं, तेरे गुनाहों को माफ करता हूं। बदकारा औरत है, 3321 हदीस की एक औरत है, वो जा रही थी, उसने कुएं के गिर्द कुत्ते को घूमते हुए देखा। उसने देखा ये कुत्ता प्यास की वजह से निढाल है, मर जाएगा। अपना मोजा उतारा, पानी पिलाया। बदकारा है, कोई गुनाह नहीं, कोई नेकी नहीं है। अल्लाह को अमल इतना पसंद आया, अल्लाह ने माफ करके जन्नत में दाखिल कर दिया। सैयदना अबू सईद बिन मालिक सनआन खुदरी रजी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं, 3283 हदीस का नंबर है, सही बुखारी में हदीस है। 100 बंदों का कातिल, 99 बंदे कत्ल किए। किसी से पूछा, किसी आलिम का बताओ, राहिब के पास गया, पूछा मैं 99 बंदे कत्ल कर चुका हूं, मेरे लिए रहमत और बख्शिश है? उसने कहा कोई माफी नहीं तेरे लिए। उसने उसको भी कत्ल कर दिया। जब 100 पूरे हो गए, कहता है कोई और राहिब है? उस राहिब का पता लिया, राहिब के पास गया, उसने कहा अल्लाह से मेरे पास मेरे लिए कोई माफी है? उसको राहिब ने कहा तेरे और माफी, तेरे रब के दरमियान कोई पर्दा, कोई रुकावट नहीं है। तू इस बस्ती से हिजरत कर, फुला बस्ती में चला जा, नेक बस्ती है, नेक लोग हैं, अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, वापस लौट के इधर ना आना। उसने बताए हुए पते पे सफर शुरू किया। चंद ही कदम चला था, मौत वाक़ई हो गई। रहमत और अजाब वाले फरिश्ते आगे, अजाब वाले कहते इसके नामा अमाल में कोई नेकी नहीं, रूह हम लेके जाएंगे। अल्लाह अकबर। रहमत वाले कहते हैं ये सच्ची तौबा करके आता है। अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा, उन दोनों ने उसको जज मान लिया। फरिश्ते ने कहा जमीन की पैमाइश करते हैं, जिसका फासला करीब हुआ वो फरिश्ते लेके जाएंगे। और जमीनों पे कंट्रोल भी अल्लाह का। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन सुकड़ गई, पैमाइश की गई। वो नेक बस्ती के करीब था, अल्लाह ने रहमत वाले फरिश्ते ले गए, अल्लाह ने सारे गुनाह माफ करके जन्नत में दाखिल कर दिया। आखिरी जन्नती भी रब की रहमत में। सही मुस्लिम की हदीस है, 187 इसका नंबर है। अल्लाह अकबर। सैयदना अबू अनस इब्ने मसूद से रवायत करते हैं, फरमाया आखिरी जन्नती जब जन्नत में जाएगा, कभी मुंह के बल गिरेगा, जुसलता अजाब से निकलेगा, आग को पीछे मुड़ के देखेगा, कहेगा मेरा रब बहुत गफूर रहीम है, जिसने मुझे तुझसे निजात दे दी। उसको एक दरख्त बुलंद दिखाया जाएगा,
وہ کہے گا اللہ مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دے، میں وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد تجھ سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا، میں اس کے سائے میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ رب اس درخت کے نیچے پہنچا دے گا، کچھ ہی دیر بعد اس کو ایک اور درخت دکھایا جائے گا، کہے گا اللہ مجھے اس درخت کے نیچے لے جا۔ رب کہے گا میرے بندے تو نے تو وعدہ کیا تھا مجھ سے سوال نہیں کرے گا، مگر وہ صبر نہیں کر سکے گا، کہے گا اللہ مجھے ادھر پہنچا دے، پھر کچھ نہیں مانگوں گا۔ رب اس درخت کے نیچے پہنچا دے گا، پھر آگے جائے گا، جنت کے دروازے پر ایک درخت اللہ اس کو دکھائیں گے، کہے گا اللہ مجھے اس درخت کے نیچے لے جا، میں آرام کرنا چاہتا ہوں، اب میرا وعدہ پکا ہے، میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ جب اس درخت کے پاس اس کو پہنچا دیں گے، وہ پہنچ جائے گا، اس کو جنتیوں کی آوازیں سنائی دیں گی، کہے گا اللہ اس دروازے سے صرف داخل کر دے، میں کچھ نہیں مانگتا۔ رب کہے گا میرے بندے تو نے تو وعدہ کیا تھا، پہلے بھی ایسے ہی کہتا تھا، آج سوال و جواب کے سلسلے کو ختم کرتے ہیں، میں تجھے زمین و آسمان کے برابر جنت دے دوں۔ کہے گا اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، مجھ سے ہنسی مذاق نہ کر۔ یہاں پہ راوی حدیث مسکرا دیے، فرمایا میرے صحابہ پوچھو کہ یہاں پہ کیوں مسکرایا؟ فرمایا میں نے جب اپنے نبی کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں مسکرا گئے تھے، اور فرمایا یہ بات سن کے اس کا رب بھی مسکرا جائے گا اور کہے گا جا میرے بندے، میں اپنی رحمت کے ساتھ تجھے زمین و آسمان کے برابر جنت عطا کرتا ہوں، اپنی رحمت سے اس میں داخل کرتا ہوں، اور اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہیں پر بس نہیں ہے، آپ ذرا قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیں، نبیوں کی زندگی میں بڑی بڑی مشکلات آئی، بڑی بڑی آزمائشیں آئی، بڑے بڑے امتحان آئے، کسی پہ اولاد کی آزمائش ہے، وہ بھی رب سے پکار رہا ہے، کسی نبی کو بیماری آ گئی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ نبی ایوب کو جب بیماری لگ گئی، اللہ کو پکارا، کہا میرے اللہ مجھے بیماری آ گئی ہے، تو رحم کرنے والا ہے، میری بیماری کو ٹھیک کر دے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اللہ کہتے ہم نے دعا کو سنا، پھر آل و اشال بھی نبی کو عطا کیے، نبی ایوب کو اس کی مثل بھی عطا کی، رحمۃ من عندنا اپنی طرف سے رحمت بھی عطا کی، وذکریٰ للعابدین ہم عبادت گزاروں کو اسی طرح ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یہیں پر بس نہیں ہے، نبی آدم سے غلطی ہو گئی، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ انہوں نے تم دونوں نے بھی کہا ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم ظلم کر بیٹھے، وان لم ظلمنا انفسنا اپنی جانوں پہ، وان لم تغفر لنا تو ہمارے اوپر رحم کر دے، وانت خیر الراحمین تو رحم کرنے والا ہے۔ یہیں پر بس نہیں، نبی ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اپنا تعلق اپنے رب سے وابستہ رکھا ہوا ہے، امید اپنے رب سے ہے۔ نبی یونس علیہ السلام ہے، وَظَنُّونِ إِذْ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ رب فرماتا ہے نبی یونس جب غصے میں بھاگ گئے، انہوں نے سمجھا ہم ان کی گرفت نہیں کریں گے، ہم نے گرفت کر لی۔ سمندروں کی تاریکیوں کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، لا الہ الا انت، اللہ تو پاک ہے، سبحانک انی کنت من الظالمین،
الظالمین، میں ظلم کرنے والا، میں نے اپنی جان پہ زیادتی کر لی. وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. نبی زکریا نے اولاد کے لیے اپنے رب کو پکارا، کہا اللہ مجھے کوئی وارث عطا کر، مجھے اکیلا نہ چھوڑ. فاستجبنا له، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. ووهبنا له یحییٰ، ہم نے نبی یحییٰ عطا کر دیا. واصلحنا له زوجا، ہم نے ان کی بیوی کو درست کر دیا. انہم قالوا یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی میں پہل کرنے والے تھے. ورابا ورہبا، نیکی کی طرف شوق سے اپنی نیکی کرنے والے. رابا ورہبا وقالوا لنا خاشعین، وہ ڈرنے والے تھے. محمد رسول اللہ کی زندگی میں بھی بڑی تکلیفیں آئی، آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کیا گیا، آپ کے صحابہ پر بڑے ظلم و ستم ڈھائے گئے. معلوم یہ ہوا جب بھی مشکل آئے، جب بھی پریشانی آئے، اپنی رب کی رحمت پر بھروسہ کرنا ہے. دعا ہے جو کچھ سنایا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ سے دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو